صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وصحابه أجمعين. أما بعد. استقبال رمضان کے تمام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، گزشتہ کے ایپیسوڈ میں رمضان کے دوسرے عشرے کے بارے میں بات چل رہی تھی، اسی کو میں تھوڑا بات اور آگے کرتا ہوں. یہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت والا عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، کثیر تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں میں جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اور جو زندے ہیں اللہ ان کی بھی جو ہے نا گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے نیکیوں میں مبدل فرما دے. ناظرین، یہ غمخواری کا مہینہ کہ وہاں تک بات ختم ہوئی تھی، آگے کی بات یہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. جتنا ہم دوسروں کا غم یہ کریں گے، ساتھ دیں گے دوسروں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. دیکھیے قرآن کہتا ہے جب پوری کائنات کو بنانے کا وقت آیا تو کن بولا اللہ تبارک و تعالیٰ، ساری دنیا بن گئی، زمین آسمان چاند ستارے سب فیکون بول کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، اے اللہ ہم بن گئے وقت. مگر جب انسان کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں اپنے ہاتھوں سے بہترین سانچے میں ڈال کے انسان کو بنایا بول رہا. تو سب سے بہترین سانچہ انسان کا ہے، بہترین سانچہ انسان کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بہت پیار کرتا ہے. تو اس انسان کو اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اگر ہم اس انسان کو پیار کریں تو اللہ کتنا اجر دے گا. ایک حدیث کے اندر آیا ہے، کوئی بندہ کسی دوسرے بندوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے، اے میرے فرشتوں اس بندے کے ارد گرد گھیر لو اور اس کی دعاؤں پر آمین کہو، اور یہ جس کے لیے مانگ رہا ہے میں اس کو دوں یا نہ دوں مگر اس کو میں پہلے دے دوں گا. تو پتہ چلا اللہ کے بندوں کے متعلق غور و فکر کرنا، ان کے ہدایت کے لیے، ان کے روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک مسلمان بھائی کو راستہ بتانے پر اعتکاف 10 سال اعتکاف کا ثواب ہے. اور اعتکاف کا اجر یہ ہے، ایک دن کا بھی اعتکاف اگر کوئی کر لیں تو اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑے خندقیں کھود دیتا اللہ، اور یہ خندق کی مسافت کتنی رہتی؟ اس زمین اور آسمان کے خلا کے برابر رہتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا. اب یہ موقع ہمارے کو بہت سنہرا موقع ہے. اب جن کے پاس اللہ مال دیا ان لوگوں سے ادباً درخواست ہے کہ وہ آگے آئیں، اپنے غریب بندوں پر خرچ کریں. ایک بڑے وقت کے ولی کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ایک ولی تھے، حج کو جانے کا ارادہ کیے تھے. ہندوستان کے بزرگ تھے، وہ زمانے میں آج سے کئی سو سال پہلے کی بات، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ جایا کرتے تھے، کئی مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا. سفر کی پوری تیاری کر لی، حج کو جانے والے تھے. ان کے گھر میں ان کا بچہ روتا ہوا آیا. وہ بزرگ، وہ مولانا صاحب بولے، کیا بات ہے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ بچے سے پوچھے، اپنے بچے سے. وہ بچہ بولا، ابا پڑوس میں فلاں جو ہے نا کھانا کھا رہے تھے، گوشت تل کے کھا رہے تھے، میں گیا تو بولے آپ کو نہیں دیتے، چلے جاؤ، بولے مجھے بھگا دیے. وہ مولانا کو بڑا خراب لگا. وہ مولانا فوری باہر نکل کے بولے، وہ عورت سے بات کرے جو بازو گھر والے تھے، آپ گھر میں گوشت تل کے کھا رہے ہیں، میرا چھوٹا معصوم بچہ آیا، آپ اسے گوشت نہیں دیے، اسے کھانے پر دعوت نہیں دیے، مدعو نہیں کیے، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. تو وہ عورت اندر سے جواب دی، مولانا صاحب وہ گوشت، وہ کھانا ہمارے لیے حلال تھا، آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے حلال نہیں تھا، حرام تھا. مولانا بولے، اچھا آپ کے لیے حلال اور میرے لیے حلال نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ تو بولے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 لڑکیاں ہیں، کوئی لڑکا نہیں کمانے والا، 3 لڑکیاں ہیں، میں بیوہ ہوں،
میرے بچے یتیم ہیں، میں بیوہ ہوں، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں. 3-4 دن سے بھوک پیاس میں مر رہے تھے. آخر میں موت کے قریب آ گئے. میں گئی گھوڑ کے پاس، ایک مرا ہوا بکرے کا بچہ پڑا ہوا تھا، مردار بچہ، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا. اس کو لا کے تل بھون کر میرے بچوں کا پیٹ میں کھانا ڈالنے کے لیے، ان کی بھوک مٹھانے کے لیے گوشت کا انتظام کری. جب ہی آپ کا بچہ آیا. اب صاحب استطاعت ہیں، آپ کے لیے حرام ہے، ہم بھوکے فاقے ہیں، ہمارے لیے جائز ہے. میں یہی بات بتائی، یہ بات سننا تھا. مولانا اپنے گھر آ گئے، اپنے گھر آئے، جو کچھ بھی حج کے لیے انتظام کرے تھے سارا مال، پیسے اور کچھ اناج لے کے جا کے اس بیوہ عورت کو دے دیے. اس کے بعد وہ حج کو تو گئے نہیں. اسی سال حج میں اعلان ہوا خانہ کعبہ میں کہ اس سال کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا. سب رونے لگے. پھر اعلان ہوا فلاں بزرگ کا حج ہوا، ان کے طفیل میں سب کا حج ہو گیا. ندائے غیبی آئی. تو اس مجمع میں حضرت کا ایک شاگرد بھی تھا. اس شاگرد کو بھی معلوم تھا کہ میرے استاد آنے والے ہیں حج کو. وہ پورا مکے میں ڈھونڈا، تلاش کیا، مولانا ملے نہیں. بعد میں ہندوستان آنے کے بعد بولے حضرت مولانا آپ جو ہے نا، آپ کا نام ہو کے اعلان ہوا، آپ کے حج کی وجہ سے ہمارے سب کے حج قبول ہوئے، الحمدللہ آپ بہت بڑا حج کرے، بہت بہت مبارک ہو، آپ میرے استاد ہیں، میں بہت خوش ہوں. تو بولے بیٹا میں حج کو ہی نہیں گیا. ہاں حج کو نہیں گیا. پھر آپ کا اعلان ہوا تو یہ سارا واقعہ سنا ہے. بیٹے میں حج کو جو پیسے رکھا تھا وہ پورا ایک بھوکی عورت کے بچوں کے بھوک مٹھانے کے لیے، ایک بیوہ عورت اور اس کے بچوں کے بھوک مٹھانے کے لیے خرچ کر دیا. اور یاد رکھیں یہ حج نفل حج تھا، فرض حج نہیں، نفل حج تھا. غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو آنے سے بھی زیادہ یہ پسند کیا کہ ایک بھوک کی بھوک مٹا دیں. تو میرے عزیز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بہنوں جو سن رہے ہیں، اپنے دسترخوان جب سجا رہے ہم افطار میں، سحر میں، اپنے عام دنوں کی بات الگ ہے، اس 2020 کی بات الگ ہے. 2020 میں اس کرونا کے مہاماری کے ایام میں اپنے دسترخوان پر کم نعمتیں رکھیں، اس کا پیسہ بچا کر دوسرے غریب لوگوں کا خیال کریں. اس سال ہم نیا لباس پہننے کی ضرورت نہیں، عام عید منا لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے. قربان جاواں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین اور آسمان کی خلا جتنی ہے وہ ساری خلا سے درود و شریف سے بھر دیں تو بھی ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے. کروڑ درود و شریف اس پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی تعلیمات دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ضامن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول کا سچا فرمان ہے یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لوگوں کے تکالیف کو دور کرنے کا مہینہ ہے. اللہ ہمیں ایک اچھا موقع دیا. اس سال 2020 میں ہم اپنے سحر میں، افطار میں کم پیسہ خرچ کریں. یہ پیسہ ہمارے اڑوس پڑوس غربا میں تقسیم کریں. اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے اڑوس پڑوس غربا کو جو ہم اپنا خرچ میں سے کم کر کے، اپنے عید کے کپڑے نہیں بنائے ویسا یہ خرچ کر کے دے رہے ہیں، یہ ہندو ہو یا مسلمان سب کا خیال کریں، بغیر مذہب و ملت کی دیوار سے پرے ہو کر مدد کریں. ہاں یہ مسائل الگ ہیں، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، یہ آگے چل کے کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. مگر یہ پیسہ ہمارے اخراجات میں کم کر کے، سحر اور افطار میں زیادہ نعمتیں نہیں ویسا کم کر کے یہ پیسہ ہر ایک کا خیال کریں، خاص طور پہ ہمارے اڑوس پڑوس کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن جب تک نہیں ہو سکتا کوئی بندہ تب تک وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. پڑوسی فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان پڑوسی نہیں فرمایا. تو اسی لیے ہمارے اڑوس پڑوس کا خیال کریں، غیروں کا بھی خیال کریں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن میں، الحمدللہ رب المسلمین نہیں کہتا. سارے عالم کا ہے اللہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے ہیں. یہ بات اور ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ بات اور ہے، مگر نبی تو ہمارے سارے عالم کے تھے، ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے. اس عشرے میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا تھا، افطار کا وقت، سحر کا وقت جو ہے نا یہ کریں تو آخری وقت سے اذان سے پہلے تک ختم کر دیں. اب افطار کا ایک مسئلہ اس میں، یہ ایپیسوڈ میں افطار کا یہ ہے. افطار کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
खजूर मीठी चीज़ से रोज़ा खोलने का हुक्म है। बहुत से हजरात देखने में आया है, ये मसला बहुत अहम मसला है, गौर से सुन लीजिए। ख़ास तौर पे मेरी बहनें, बेटियां, मेरी माएँ सुन लीजिए। नमक से रोज़ा खोलते हैं बहुत लोग, नमक से नहीं। याद रखे, दुनिया और आखिरत में एक ही एक तरीक़ा कामयाब तरीक़ा है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे उसी में कामयाबी और कामरानी है, मेरी आपकी तमाम इंसानियत की। तो आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इफ्तार के वक्त में मीठी चीज़ से रोज़ा खोलना। मेडिकल साइंस आज ये कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तस्दीक मेडिकल साइंस करता है, जब कई घंटे तक भूख से रहता है पेट आदमी का, स्टमक, तो खारी चीज़ जाने पर नुकसान पहुंचाता है, मीठी चीज़ जाना चाहिए। मैदा कमज़ोर हो जाता है और मीठी चीज़ बहुत सॉफ्ट होती है, तो मैदे को नुकसान नहीं पहुंचाती। कुर्बान जाएं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आज से 1400 साल पहले मेडिकल का नुस्खा हमारे को बता दिए हैं, ये नुस्खा हमें बता चुके हैं। तो मीठी चीज़ से रोज़ा खोलें। आज का एपिसोड का ये मसला है कि मीठी चीज़ से, खजूर वगैरह से रोज़ा खोलें, ये अफजल है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इफ्तार के और सहर के वक्त में दुआओं में मुझे और हमारे इस्तक़बाल रमज़ान के चैनल के तमाम लोगों के लिए भी दुआए खैर में अपना हिस्सा, हमारा हिस्सा रखें। आप लोगों को जो भी मसला हो रमज़ान के मुतालिक, रोज़े के मुतालिक, ज़कात व फ़ित्रे के मुतालिक, ये नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सअप वॉइस मेल कर दें, हम उसका शरई तौर पे मसाइल का जवाब देने की कोशिश करेंगे।